چلیے اس میں نا صورتیں بنتی ہیں، اگر وہ آپ یاد کر لیں نا، نام یاد کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ ابتدائے تلاوت، ابتدائے صورت، ابتدائے تلاوت، درمیان صورت، درمیان تلاوت، ابتدائے صورت۔ تو اس سے کیا ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ یاد ہو جائے گا۔ اور اگر موٹی سی بات یاد کرنی ہے تو جب بھی تلاوت کرنی ہے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، چاہے سورت شروع ہو چاہے درمیان ہو۔ اور جب بھی جو ہے وہ تلاوت کرتے کرتے سورت آ جائے تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، سوائے سورہ اس میں، سورہ برات میں، سورہ توبہ میں۔ بس یہ موٹی سی بات یاد رکھیں۔ اور بسم اللہ تب پڑھنی ہے جب سورت شروع ہو رہی ہو، اختیاری ہے، اختیاری ہے بسم اللہ، لیکن آپ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ضرور پڑھ لیے، بہتر ہے پڑھنا، انشاءاللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ چلے جی آگے آپ دیکھیے گا۔ مخارج کا بیان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ مخارج کا بیان۔ ملاحظہ، مخارج بیان کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ مخارج بیان کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے، جان لیا جائے۔ نمبر 1، زبان کے حصوں کا نام۔ یہ زبان کے حصے ہیں باقاعدہ، ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ نمبر 2، دانتوں کے نام۔ نمبر 2، دانتوں کے نام، کہ دانتوں کے بھی نام ہے، کمال تجوید کی، قرآن کی برکت سے ہمیں دانتوں کے بھی نام مل گئے۔ اور اگر کوئی ڈینٹسٹ باجی بیٹھی ہوں تو وہ بتائیں گی ان کے ہاں بھی دانتوں کے نام ہوتے ہیں نا۔ تو یہ دانتوں کے نام ہیں، نام سے ہی جب تک طے نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل آگے نہیں بڑھتے۔ تو تجوید میں بھی دانتوں کے نام ہیں۔ نمبر 3، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، کہ کسی بھی حرف کا مخرج کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اس کا آپ کو ایک میتھڈ، ایک فارمولہ حضرت دیں گے، زبردست قسم کا فارمولہ آگے آنے والا ہے کہ مخرج کیسے معلوم کیا جاتا ہے کسی بھی حرف کا 1 منٹ کے اندر اندر۔ نمبر 4، حروف کے مشق کرنے کا طریقہ، بہت دلچسپ انداز میں حروف کے مشق کرنے کا طریقہ آ رہا ہے، پریکٹس کرنے کا، کہ آپ مختلف زاویوں سے آپ کو وہ سکھائیں گے حضرت کے، اس حرف کو کس طرح سے پڑھیں تو وہ وہاں سے نکلنا چاہیے۔ جب اس پر گرفت ہو جائے گی آپ کی تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو حرف کا آسانی کے ساتھ ادا کر لیا کریں گے۔ نمبر 5، حرکات کی ادائیگی کا طریقہ۔ نمبر 5، حرکات کی ادائیگی کا طریقہ۔ تو حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حرکت کو، زبر کو، زیر کو، پیش کو اور مدات کو لمبا کرنے کو، نہ کرنے کو کس طرح سے پڑھا جائے، تو وہ بھی آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 5 چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں زبان کے حصوں کے نام۔ زبان کے حصوں کے نام لے جی، یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی آ گئی زبان مبارک، یہ آپ کی زبان مبارک آ گئی۔ یہ زبان مبارک ہے، اس میں درمیان میں بھی حصوں کے نام ہیں، اور یہ دیکھیں اطراف میں بھی جو کنارہ بن رہا ہے زبان کا، تینوں اطراف میں یہ کیا ہیں، یہ بھی ان کے بھی نام ہیں۔ تو کبھی یہ والا استعمال ہوگی، یہ والا حصہ استعمال ہوگا، کبھی یہ والا حصہ استعمال ہوگا، کبھی یہ والا حصہ استعمال ہوگا، اور کبھی یہ والا حصہ، یعنی کبھی دائیں طرف والا حصہ، دائیں طرف والا کنارہ، کبھی بائیں طرف والا کنارہ، کبھی سینٹر اور سینٹر میں بھی سے بھی یہ 3 حصے ہیں، یہ استعمال ہوں گے۔ اور اسی طرح یہ جو زبان کا سرہ ہے یہ بھی استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ سمجھیں اس زبان درمیان والے حصے کے 3 نام ہیں۔ نمبر 1، اقصی لسان، نمبر 2، وسط لسان، نمبر 3، ظاہری لسان۔
نمبر 1 اقصی لسان، نمبر 1 اقصی لسان، نمبر 2 وسط لسان، اور نمبر 3 ظاہر لسان۔ اقصی لسان یعنی جڑ، زبان کی جڑ، اقصی کہتے ہیں بالکل آخری کنارے کو، بالکل آخری جو کنارہ ہوتا ہے، اسی لیے مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہر کے کنارے پہ ہے وہاں پر، تو مسجد اقصی ہو گیا۔ اسی طرح اقصی لسان کیا ہوا؟ اقصی لسان، جب بھی اقصی لسان آئے گا تو مراد کیا ہوگا؟ زبان کی جڑ، یعنی زبان جہاں سے گوشت کے ساتھ جہاں لگی ہوئی ہے اور یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا زبان، ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اقصی لسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آ گیا وسط لسان۔ وسط کہتے ہیں سینٹر کو، درمیان کو، اردو میں درمیان، انگلش میں سینٹر، تو وسط لسان کا ترجمہ کیا ہوا؟ زبان کا درمیان۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ سینٹر آف ٹنگ، ہے جی، ماشاء اللہ، ٹنگ، سینٹر آف ٹنگ۔ لوگ ہنستے ہیں جی فلاں زبان کا عجیب لفظ ہے، یہ ٹنگ تو بڑا اچھا لفظ ہے، عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے۔ سینٹر آف ٹنگ آ گیا، درمیان والا زبان کا حصہ آپ کا آ گیا۔ پھر آ گیا ظاہر لسان۔ ظاہر لسان یعنی زبان کی پشت آ گئی، زبان کی پشت آ گئی، گو کہ یہ بھی زبان کی پشت ہے، لیکن ان کو الگ نام دے دیا آسانی کے لیے، اس کو الگ نام دیا آسانی کے لیے، اور صرف اس کو قرار دیا ظاہر لسان یعنی زبان کی پشت۔ ٹھیک ہو گیا باجی؟ تو یہ تو درمیان والے سارے حصے ہو گئے، یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے، سمجھنے ہوں گے۔ اقصی لسان کنارے کو کہتے ہیں بالکل آخری، اس لیے یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس لیے یہ زبان کی جڑ ہے۔ پھر وسط لسان آگے درمیان والا، پھر ظاہر لسان آگے زبان کی پشت آ گئی۔ پھر دائیں اور بائیں میں دیکھیں، دائیں اور بائیں میں دیکھیں، یہ جو آخری والا حصہ ہے، یہ جو آخری والا حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ حافہ لسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حافہ لسان ہے۔ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ، یہ جو ہم پڑھیں گے، یہ جو ہے نا، اللہ بھلا کرے آپ کا داڑیں، تو داڑوں کا جو حصہ ہے نا، یہ سارا یہ زواہر سے شروع ہوگا اور یہ یہاں تک جائے گا نواجذ تک، یہ ساری کی ساری داڑیں ہیں، 5 داڑیں، 5 داڑیں اوپر ادھر، 5 داڑیں اوپر ادھر، اور 5 داڑیں نیچے، 5 داڑیں نیچے با ادھر، تو کل 20 داڑیں ہو جائیں گی۔ جی ہاں، باقی دانت یہ سامنے والے دانت کہلاتے ہیں، یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اچھا، تو ان داڑوں کے جو بالمقابل زبان کے جو کنارہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حافہ لسان، یہ بالکل آخر تک، یہاں تک، یہ یہاں سے لے کر زواحق سے، یہ جو زواحق ہے نا اس سے لے کر یہ یہاں تک، اس طرح یہ زواحق سے لے کر یہ یہاں تک، اس کنارے کو کیا کہا جائے گا؟ حافہ لسان، زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں، آگے آ جائیں، طرف لسان کیا ہے؟ طرف لسان، طرف لسان یہ حافہ کے بعد جو انیاب رباعی کے بالمقابل ہے، یہ انیاب رباعی 2 دانت ہے نا، ان کے بالمقابل جو متصل جو ہے نا، حافہ کے بعد سے شروع ہو کر نوک سے پہلے پہلے، زبان کے سرے سے پہلے پہلے، اس کو کہتے ہیں طرف لسان، یہ بھی طرف لسان ہے، زبان کا کنارہ، اس کو کہیں گے زبان کا کنارہ، اس کو کیا کہیں گے؟ زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ، اور یہ ہے زبان کا کنارہ۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں، پھر یہ بالکل کونے میں آگے آپ زبان کی نوک آ گئی، اس کو نوک زبان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو نوک لسان بھی کہہ سکتی ہیں آپ، اس کو رأس زبان، رأس لسان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رأس زبان بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی عربی میں کہیں تو رأس لسان، اردو میں کہیں تو زبان کا سرا یا نوک زبان۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 نام یہ ہو گئے اس لحاظ سے، تو کل زبان کے کتنے حصے ہو گئے؟ ہم نے کتنے بلاک بنے؟ 6 بلاک بنے اور 6 نام آ گئے۔ بلاک نمبر 1 اقصی لسان، جو اوپر جو زبان کا بالکل پشت والا حصہ ہے، بالکل اوپر والا حصہ، اس کو کیا کہیں گے؟ نمبر 1 اقصی لسان، نمبر 2 وسط لسان، نمبر 3 ظاہر لسان۔ پھر سائڈوں پر آ جائیں، جو باؤنڈریز ہیں، زبان کی باؤنڈریز ہیں، ان کے بھی 3 نام ہیں، حافہ لسان، طرف لسان، رأس لسان۔ حافہ لسان دونوں طرف آئے، کیونکہ 2 کنارے ہیں نا، 2 باؤنڈریز ہیں، تو دونوں کو حافہ لسان، دونوں کا یہی نام رکھا گیا، حافہ لسان، حافہ لسان، زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ۔
پھر آگے چلیں طرف لسان، طرف لسان زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ. پھر آگے آ جائیں زبان کی نوک، اس کو راس لسان کہہ دیں، زبان کا سرا کہہ لیں، نوک زبان کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ سارا کا سارا یہ بن گیا جی. آگے چلیں پڑھ لیں، مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے نا. زبان دانتوں کے نام پڑھ لیں. یا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، پہلے وہ پڑھتے ہیں. یہ دیکھیے گا جی، جزاکم اللہ خیر. اچھا، اس کے ساتھ نا اس سے ملتی جلتی ایک اور چیز پڑھتے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیے گا. یہاں پر انہوں نے نہیں دی لیکن ہونی چاہیے تھی. اور کتابوں میں جمال القرآن میں خلاصۃ التجوید میں یہ چیز موجود ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہی مخرج کا حصہ ہے. مخرج یہاں یعنی یہاں سے بھی حروف نکلتے ہیں، یہاں سے بھی کیا نکلتے ہیں، یہاں سے بھی حروف نکلتے ہیں. تو یہ بھی تین چیزیں ہیں. گڈ، ویری گڈ، احسنتی. یہ بھی یہاں پر ہونا چاہیے اسی طرح کا نا. یہ جو ہے نا اسی طرح کا ایک یہاں پر آپ سمجھے تصور میں لے آئیں. یہاں پر اس طرح کا ایک بنا دیں حلق، تو پوری ایک وہ وینز ہے نا، حلق بھی وین ہی ہے نا، پائپ ہے، ایک پائپ ہے، جیسے پائپ ہوتا ہے نا آپ کا وہ والا، کون سا بھلا؟ ہاں گڈ ہو گیا، واہ جی واہ، بہترین بہترین. گڈ، بنا دیا باجی نے، بنا دیا لیکن بہت قریب کر دیا، چھوٹا تھوڑا لمبا کر کے بنائیں اس کو. باجی اس کو مٹائیں اور دوبارہ بنائیں، تھوڑا نیچے لے جائیں جہاں تک کتاب، جہاں تک وہ بارڈر ہے نا کتاب کا، وہاں تک لے جائیں. کریں پھر میں تاکہ پوائنٹ لے کر آؤں. ہاں چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ڈاٹ لگا دیں، 3 ڈاٹ لگا دیں، چھوٹے چھوٹے ڈاٹ لگا دیں. 1 2 3. فوڈ 5. ہاں تھوڑا سا اوپر لگا دیں، اوپر. یہ چال گڈ ہو گیا جی، گڈ ہو گیا. لے جی باجی، اب آپ دیکھیے گا اسی طرح یہ ہے، یہ اسکوائر کا سمجھے یہ آپ کا فوڈ پائپ ہے. حلق، حلق کیا ہے؟ فوڈ پائپ آپ کا ہے. اس کے بھی 3 نام ہیں، اس کے بھی کیا ہیں؟ 3 نام ہیں. نمبر ایک یہ والا مخرج ہے، نمبر 2 یہ درمیان والا، نمبر 3 یہ سینٹر، یہ جو ہے نا یہ زبان، یہ منہ کی طرف والا حصہ. تو یہ 3 ہو گئے، نمبر 1 2 3، 1 2 3. تو سب سے نیچے والے جو حلق ہے، حلق کا حصہ ہے جو اندر سینے کی طرف والا ہے، جہاں پر جا کر سینہ ملتا ہے، گردن ختم ہوتی ہے تو سینہ شروع ہو جاتا ہے نا. تو یہ جو سینے والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصی حلق. کیا کہا جاتا ہے؟ اقصی حلق. جی ہاں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اقصی حلق. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہاں پر کیا بن جائے گا؟ یہاں ایک ڈاٹ لگائیں جی باجی، یہاں ایک ڈاٹ لگائیں یہاں. تو یہ بن گیا اقصی حلق. کوڈ ہو گیا. چلے، یہ ہو گیا اقصی حلق جو سینے کی طرف والا حصہ ہے. یہ جو سینٹر میں آ رہا ہے اس کو کہیں گے وسط حلق. سینٹر آ گیا نا، وسط آپ نے پڑھا تھا نا، یہاں پر وسط زبان کے درمیان کہتے ہیں. تو یہ وسط حلق بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ وسط حلق. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جو حصہ ہے نا، جو منہ کی طرف والا حصہ ہے، منہ کی طرف والا حصہ، اس کو کہا جاتا ہے ادنی حلق. کیا کہا جاتا ہے؟ ادنی حلق. ادنا دنو سے ہے. کس سے ہے؟ دنو. دنو کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے نکلا، اسی سے ہے دنو سے. دنو کہتے ہیں قریب والے کو. دنو کسے کہتے ہیں؟ قریب والے کو، حصے کو کہا جاتا ہے. تو دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہے نا، اس وقت سامنے ہے. آخرت بعد میں آئے گی. آخرت کیا آئے گی؟ بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے بھائی جی. تو یہ تین مخرج ہو گئے، اقصی حلق،
کہ بالکل یہ آخری کنارہ ہے چونکہ، اور یہ سینے کی طرف والا ہے، اس کو کہیں گے اقصی حلق، اس درمیان والے کو کہیں گے وسط حلق، اور اس کو کہیں گے کیا، ادنی حلق. ٹھیک ہو گیا؟ شاباش. یہ چیز صاف صاف لکھیں، صاف صاف نمبر کٹ جائیں گے آپ کے. شاباش. چلے صحیح صحیح ٹھیک لکھا ہو گیا. نہیں جا رہا ہے وہ، اس کے ہاں لیے ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی. ویسے ہی کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو یہ ساری چیزیں آ گئی، یہ تین آ گئے، تین حلق کے اقسام آ گئی. تو لہٰذا یہ حلق، اس کو بھی یاد کرنا ہوگا آپ نے، اس کو اپنی کتاب میں دائیں بائیں کہیں لکھ لیجئے گا. تو یہ تین حصے ہو گئے حلق کے. یہاں سے بھی 6 حروف ادا ہوتے ہیں، ہے نا مزے کی بات. 2 حروف اقصی حلق سے، 2 حروف وسط حلق سے، اور 2 حروف ادنی حلق سے. اچھا، ادنی حلق سے یاد آیا، ایک یہ بھی یاد کر لیں آپ کہ یہاں پر حافہ ہے نا، یہ حافہ جو کروٹ ہے زبان کی دونوں طرف، اس میں بھی حافہ میں بھی ایک ادنی حافہ بھی ہے. یعنی ادنی حافہ جب کہا جائے گا مطلب یہ ہوگا کہ زبان کا جو حافے کا حصہ تو ہے حافہ کا ہی، لیکن وہ ہے کس طرف، ہے کس طرف، باہر کی جانب، دانتوں کی جانب. جو اقصی حافہ ہوگا وہ کیا ہوگا مراد، وہ ہوگا زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو کہ کہاں کس جانب ہے، جو اندر گلے کی جانب ہے، سینے کی جانب ہے، وہ مراد ہے. جی ہاں، ادنی حافہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ تو نا. چلیے جی، اب آگے دیکھیں جی. محنت کافی ہو گیا، اس کو یاد کر لیجئے گا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ یوں سمجھیں چلیں یوں سمجھیں کہ یہ آپ کا کیا حلق ہے. یہ ہے اقصی حلق، یہ ہے وسط حلق، یہ ہے وسط حلق، اور یہ ہے ادنی حلق. ٹھیک. چلیے آگے دیکھیں. لے جی، اب یہ دانت آ رہے ہیں، بہترین گلے کا ڈیزائن ہے یہ. آپ یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں، آرڈر کر سکتی ہیں ٹیلر کو. مائک بند کریں. مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ مائک بند کریں. اچھا جی، تو یہ دانت ہیں سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دانت ہیں. 32 دانت. تو یہ چونکہ ایک ہی لائن دی ہے، کبھی اس کو ہم بنائیں گے نیچے کی رو، نیچے کی لائن دانتوں کی، کبھی بنائیں گے اوپر کے دانت. نہیں، رہنے دیں. کبھی ہم بنائیں گے یہ اوپر کی رو بنائیں گے، یعنی اوپر کی لائن کا اس کو سپوز کریں گے. کبھی ہم سپوز کریں گے کہ یہ نیچے کی لائن ہے دانتوں کی. 16 دانت نیچے ہیں، 16 دانت اوپر ہیں. کل کتنے ہو گئے؟ 32 دانت ہیں یہ کل، یہ سارے کے سارے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ گئی. 16 دانت نیچے ہیں، ان کو سب کوئی دانت کہتے ہیں عام طور پر عرف عام میں. حالانکہ ان میں سے 20 جو ہیں، 5 ادھر 5 ادھر نیچے، 5 ادھر نیچے، اس طرف نیچے، 5 اس طرف اوپر، 5 اس طرف اوپر، 20 داڑے ہیں، لیکن عرف عام میں اس کو دانت کہہ رہتے ہیں. تو 16 یہ ہے اور 16 یہ ہے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا بھائی جی. تو اب یہ سمجھیں کہ جو نیچے والے دانت ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے سفلا. سفل سے ہے نا، سفلون کیسے کہتے ہیں؟ یہاں لکھیں باجی، یہاں پر لکھیں سفلا. یہ ہو گیا جی نیچے والے دانت. اگر قرار دیں ہم ان کو تو یہ کہلائے جائیں گے سفلا، نیچے والے چھوٹی اے کے ساتھ، چھوٹی اے کے ساتھ. اور اگر ہم اس کو یہ اوپر والی لائن قرار دیں تو یہ بن جائیں گے علیا. کیا بن جائیں گے؟ علیا. جی ہاں، ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس لائن کو اوپر والی قرار دیں تو اس طرف لکھیں علیا. علیا. اس میں الف لگا سکتی ہیں، الف لگا دیں ساتھ، الف. تو علو، علیا کس سے ہے؟ علو سے.
علیا کس سے ہے؟ علو سے. تو علو کسے کہتے ہیں؟ اوپر کو، کو، بلند حصے کو. اور سفلا کہتے ہیں نیچے والے حصے کو. اسفل سافلین، اسفل سافلین ہے نا. تو لہذا یہ کیا ہے کہ یہ لائن پوری کی پوری لائن اگر اوپر والی مراد لیں، اوپر والے دانت مراد لیں تو یہ علیا کہلائے گا. ان سب کے ساتھ علیا لگے گا، سب کے ساتھ علیا لگے گا، سب کے ساتھ علیا لگے گا. اور اگر یہ لائن ہم قرار دیں، دانت قرار دیں نیچے والے، تو سب کے ساتھ سفلا لگے گا. سب کے ساتھ کیا لگے گا؟ سفلا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے، دلچسپ بات ہے، 17 مخارج میں سے صرف ایک مخرج ایسا آئے گا جس میں نیچے والے لائن کی ضرورت پڑے گی، اور نیچے والے لائن میں سے صرف ثنایا، یہ سامنے جو دو دانت ہیں ثنایا، ان کی ضرورت پڑے گی. باقی 17 میں سے کسی مخرج میں نیچے لائن والے سے ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. سارے کے سارے مخارج جتنے بھی حروف ہیں، ان کے علاوہ، حلق کے علاوہ، یہ پشت کے علاوہ، باقی یہ سارے کے سارے اولیاء سے ڈسکس ہوں گے ہماری. کبھی ثنایا اولیاء ہوگا، کبھی رباعی اولیاء ہوگا، کبھی انیاب اولیاء ہوگا، کبھی ضواحک اولیاء ہوگا، کبھی طواہن اولیاء، کبھی نواجز اولیاء. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ تو نا. تو یہ ہو گیا آپ کا، یہ دانت ہو گئے آپ کے. اگر نیچے والے ہوں تو سفلا، سفل سے اسفل سافلین یاد ہی ہوگا. اور اگر اوپر والی لائن ہو تو علیا ہو گیا، اعلیٰ علیین ہو گیا. اور ہماری ڈسکس اکثر و بیشتر اعلیٰ علیین سے ہوگی. صرف ایک مخرج میں جا کر ہم بات ڈسکس کریں گے ثنایا سفلا سے. سفلا جو نیچے لائن ہے دانتوں کی، اس میں سے ثنایا کے ساتھ ڈسکس کریں گے. باقی کہیں بھی ثنایا جو صرف سفلا ہے، نیچے والی لائن ہے دانتوں کی، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوگا، کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی داخلہ نہیں ملے گا ہمارے ان کے ساتھ. کافی ہے؟ میرا خیال ہے کافی ہے، اتنا پہلے یاد کر لیں. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ زبان کے حصے پڑھے. زبان کے کل کتنے حصے پڑھے آپ نے؟ 6 نام پڑھے ہیں آپ نے، ہے نا. 6 نام. 3 اوپر والے زبان کے اوپر کی چیز جو پشت کے اوپر ہے نام وہ ہیں، اور 3 نام ہیں جو باؤنڈریز پہ ہیں، باؤنڈریز پہ ہیں. اور اسی طرح حلق کے بھی 3 نام پڑھے آپ نے. نمبر 1 جو سب سے نیچے ہے سینے کی طرف والا، اس کو حقصۂ حلق. جو درمیان میں ہے وسط حلق. جو اوپر منہ کی جانب ہے اس کو ادنائے حلق. ٹھیک ہے. پھر آپ چلے گئے، اللہ بھلا کرے، آپ دانتوں میں چلے گئے. دانتوں کی ایک نیچے لائن ہے 16 لائن، 16 دانتوں کی. ایک اوپر لائن ہے 16 دانتوں کی. نیچے والے کو کہتے ہیں سفلا، اوپر والے کو کہتے ہیں علیا. آخری بات یہ پڑی کہ تمام مخارج میں جہاں دانتوں کا ذکر آئے گا وہاں ہمیشہ علیا کا ذکر ہوگا، اوپر والے دانت مراد ہوں گے، نیچے والے دانت مراد نہیں ہوں گے، ماں سوائے ایک مخرج کے. کہ ایک مخرج کے اندر صرف جو ہے نا ذکر کیا جائے گا ثنایا سفلا کا ذکر ہوگا، باقی کسی کا ذکر نہیں ہوگا. سمجھ تو نا؟ کافی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا؟ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ ٹھیک رہے گا. دلچسپی سے پڑھیں، دلچسپی سے. آگے اس کا میتھڈ بھی آ رہا ہے، میٹر بھی آگے حضرت دے رہے ہیں، تو اس پہ دیکھا نا یہ نام سارے ذکر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. تو سب کے پاس کتاب موجود ہے نا؟ تو اس کو کتاب کو نا یہاں سے پڑھ بھی لیجئے گا، جتنا ہم نے پڑھا نا آج، تو یہ پڑھ لیجئے گا یہاں سے. ٹھیک ہے. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی فاطمہ، اس کو نا کاغذ پر نقشہ بنا کر نا حلق کا صرف وہ بنا کر، تو باقی جو باجیاں ہیں نا ان کو واٹس ایپ کر دیں، تاکہ ایک اس کو وہ سیو کر لیں پکچر. کاغذ پر بنائیں، وہ بنا کر بڑے اچھا سے مجھے بھیج دیجیے گا. اور اس کو پھر جو ہے نا پکچر لیں، پکچر لے کر یہ سب باجیوں کو بھیج دیں تاکہ وہ آسانی سے ہو جائے. اور لکھائی ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی، اچھا وہاں پہ. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.